بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی گناہ کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھنا۔ اکثر ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ صغیرہ ہے اور یہ کبیرہ ہے، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہے تو رب کی نافرمانی۔ اور ہمیں قرآن مجید نے جو سمجھایا ہے، جو اسلوب سمجھایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، یا جو حکم قرآن نے دیا ہے، جو اللہ نے حکم دیا محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس پر جو محنت فرمائی ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ہر گناہ، ہر نافرمانی اپنے پیچھے ایک بہت بڑا عذاب رکھتی ہے۔ اگر چھوٹا ہی تصور کیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماچس کی چھوٹی سی تیلی ہوتی ہے، لیکن وہ جنگلوں کے جنگل جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو بڑا ہو، آگ کی ہتھیلی پہ بتا نہیں رکھ سکتا، اس لیے اسے تکلیف ہوتی ہے، جلتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ دنیا کی آگ کا انگارہ ہے، تو اگر چھوٹے گناہ کی وجہ سے اگر جہنم کی آگ میں جانا پڑ گیا تو کیا بنے گا؟ اس لیے ایک تو یہ تصور جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے اور یہ گناہ بڑا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ دل کے اندر، مثلا ایک گناہ کرنے کا دل میں خیال آیا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آ گیا کہ گناہ ہے اور اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا خیال یہ بھی آ جاتا ہے کہ چلو یہ چھوٹا گناہ ہے، کر لیا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شیطانی وسوسے ہیں، جو شیطان اس کو اس برائی پر لانا چاہتا ہے اور اس برائی کو کروانا چاہتا ہے، اور اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس گناہ سے ناراض ہو جاتا ہے، نافرمانی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جو گناہوں کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، تو صغیرہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کر لو اور کبیرہ کو چھوڑ دو، نہیں بھائی، ہم نے دونوں گناہوں سے بچنا ہے۔ نافرمانی اجتماعی لفظ بول دیں کہ اللہ رب العزت کی ہر اس بات سے، اس کام سے رکنا ہے جس کام پہ اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ میاں جب ناراض ہوتے ہیں تو وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی